اللہ کے پیغمبر حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام اور ان کے صاحبزادے حضرت سیدنا اسماعیل علیہ السلام نے جب کعبہ کی تعمیر مکمل کر لی، اس وقت حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ایک دعا کی تھی۔ دعا کیا تھی کہ اے اللہ تبارک و تعالی، تو اس قوم کے درمیان ایک ایسا رسول مبعوث فرما جو انہی میں سے ہو، جو تیری آیتیں لوگوں کے سامنے بیان کرے، قرآن و حکمت کی انہیں تعلیم دے، ان کا تزکیہ تصفیہ کرے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا قبول فرمائی اور دعا کے اثر کے طور پہ پیغمبر دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس دنیا میں مبعوث فرمایا۔ اور جب مبعوث فرمایا تو یہ ارشاد فرمایا کہ اللہ نے احسان کیا ہے مومنوں کے اوپر کہ انہی میں سے ایک رسول مبعوث فرمایا جو ان کے سامنے اللہ کی نشانیاں بیان کرتا ہے، ان کا تزکیہ تصفیہ کرتا ہے، انہیں قرآن و حکمت کی تعلیم دیتا ہے۔ یہاں سے جو بنیادی چیز ایک بات سمجھ میں آتی ہے بنیادی طور پہ، وہ بات یہ ہے کہ انسان کو کسی بھی اچھے کام کی تکمیل پہ، یعنی اچھے کام کو مکمل کر لینے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرنی چاہیے۔ دیکھیے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کعبہ کی تعمیر جب مکمل کر لی تو اللہ سے دعا کی۔ تو انسان کو جب بھی کوئی اچھا کام کرے، گھر کی تعمیر ہو، مدرسے کی تعمیر ہو، مسجد کی تعمیر ہو، دکان کی تعمیر ہو، کمپنی کی تعمیر ہو، کوئی بھی کام ہو، یا چھوٹا سے چھوٹا، بڑا سے بڑا کوئی بھی اچھا اور نیک کام ہو، تو اس کو کرنے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرنی چاہیے۔ اور دعا ایسی ہونی چاہیے جس دعا کا فائدہ اس کی ذات سے لے کر کے آنے والی نسلوں تک کو بھی منتقل ہو، فائدہ ہو، بعد والوں کو بھی اس کے نتیجے میں فائدہ پہنچے، اس طرح کی دعائیں کرنی چاہیے۔ دعا کی بڑی فضیلتیں ہیں۔ خود قرآن مقدس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بڑے واضح طور پہ فرمایا ادعونی استجب لکم، میرے بندو مجھ سے دعا کرو، میں دعا قبول کروں گا۔ تو بندہ ہونے کی حیثیت سے ہماری اور آپ کی ذمہ داری یہ ہے کہ ہم ہر لمحہ، ہر وقت، ہر کام کے بعد، ہر اچھے کام کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کریں، اور اچھا کام کرنے سے پہلے اچھی نیتیں کریں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے خیر کے طالب رہیں، شر سے بچنے کی دعا کریں۔ دعا کے اثرات کا جہاں تک معاملہ ہے، یعنی دعا کا نتیجہ ظاہر ہونے کا معاملہ ہے، تو کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ ہماری زندگی میں اس کا نتیجہ ظاہر ہو جاتا ہے، اور کبھی ہوتا ہے کہ ہماری زندگی میں نہیں بلکہ ہماری نسلوں میں جا کر کے اس کا نتیجہ ظاہر ہوتا ہے۔ اب ہم لوگ تو فرشتے ہیں نہیں، نہ نبی ہیں کہ معصوم ہیں، ہم ایک عام انسان ہیں، ہم سے آپ سے گناہ ہوتے رہتے ہیں، خطائیں ہوتی ہیں، لغزشیں ہوتی ہیں، غلطیاں ہوتی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمارے آپ کے سب کے گناہوں کو، خطاؤں کو معاف فرمائے۔ انبیاء معصوم ہوتے ہیں، ان سے کسی طرح کا کوئی گناہ نہیں ہو سکتا، اس کے باوجود دیکھیں کہ حضرت ابراہیم جیسے اولو العزم پیغمبر، جس اللہ تبارک و تعالی نے خلیل اللہ، اپنا خلیل بنایا، خلیل اللہ، یہ پیغمبر، اولو العزم پیغمبر دعا کر رہے ہیں، تو اس دعا کا جو اثر ظاہر ہو رہا ہے وہ صدیوں بعد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت کی صورت میں۔ اس لیے اگر ہم دعا کریں اللہ تبارک و تعالیٰ سے اور فوری طور پہ ہمارے دعا کا نتیجہ نظر نہ آئے تو ہمیں مایوس نہیں ہو جانا چاہیے، اللہ تبارک و تعالیٰ سے نہ بدگمان ہونا چاہیے بلکہ حسن ظن رکھنا چاہیے، اور یہ امید رکھنی چاہیے کہ ہمارے دعا کا جس وقت بہتر نتیجہ ہو سکتا ہے اللہ کی طرف سے، اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے دعا کا اثر اس وقت ظاہر کرے گا، خواہ ہماری زندگی میں یا ہماری وفات کے بعد۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ سے بہرحال دعا کرتے رہنا چاہیے۔ قرآن مقدس کی پہلی سورہ جسے ہم سورۃ الفاتحہ کہتے ہیں، اس کا ایک نام سورۃ الدعاء بھی ہے۔ کثرت کے ساتھ سورہ فاتحہ پڑھا کرے، اور بہتر طریقہ تو یہ ہے، بہتر طریقہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے اوپر دن بھر میں 5 وقت نماز کو لازم کر دیا ہے، فرض کر دیا ہے، اس نماز کی ہر رکعت میں سورہ فاتحہ پڑھی جاتی ہے، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کی جاتی ہے۔ تو ہم اس طریقے کی پابندی کریں جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز کی صورت میں ہمیں سکھا کر کے گئے ہیں۔ تو ہمیں ہر لمحہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتے رہنی چاہیے۔ دعا ہمیشہ خیر کی کرنی چاہیے، اچھی چیز کی کرنی چاہیے، ایسی چیز کی کرنی چاہیے جس کا فائدہ ہماری ذات سے، یعنی اپنے آپ سے لے کر کے، اپنے گھر والوں سے لے کر کے پورے انسانی برادری کو جس کا فائدہ پہنچے، اس طرح کی دعائیں اللہ تبارک و تعالیٰ سے کرتے رہنا چاہیے۔ دعا کرنے میں کبھی بھی بخل نہیں کرنا چاہیے، پیچھے نہیں رہنا چاہیے،
بلکہ ہر لمحہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے خیر کی دعا کرتے رہنا چاہیے۔